میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ روزانہ جو 5 وقت کی اذانیں اپنے محلے میں گونجتی ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچی. یہ قرآن کی تعلیمات اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا. آئیے اللہ اکبر، آج میری قوم یہ سوچتی ہے کہ رسول پاک نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو پوری دنیا مسلمان ہو گئی. چاند کے ٹکڑوں کا برحق ہونا چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بالکل حق ہے. لیکن چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ میرے آقا کی محنتوں سے مسلمان ہوئے ہیں، میرے نبی کی کوششوں سے مسلمان ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی محنتوں سے مسلمان ہوئے ہیں. آؤ دیکھو تو صحیح، دین کی خاطر میرے اور آپ کے آقا کتنی محنتیں کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کتنی محنتیں کرتے ہیں. ہم ان محنتوں کو بھول گئے، ہمیں صرف معجزات پر نعرے لگانا تو یاد رہا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محنتیں اس کے پیچھے کیا تھی اس کو ہم فراموش کر گئے. معجزات برحق ہے، حضور علیہ السلام کے معجزات پر جو اعتراض کرے اس کا دل سیاہ ہے. لیکن محنتیں تو دیکھو، آقا نے کتنی محنتیں کی ہے. اللہ اکبر، مکے کے اندر جب فاران کی چوٹی پر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت سے پہلے میرے سرکار کو جو لوگ صادق الوعد الامین کہتے تھے، اپنی امانتیں رسول پاک کے پاس رکھتے تھے، جب میرے کریم آقا نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہی قوم میرے نبی کے جان کی دشمن بن جاتی ہے. اور اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال دین کی راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سر پر وار کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا سر انور زخمی ہوتا ہے اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھ کر. تو اس وقت رسول پاک کے گھر میں بظاہر حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا، حضور کے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ سے کہتے، خدیجہ میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میری قوم میری بات کو نہیں مانتی. جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا کو تسلی دیتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے. آؤ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا اندازہ کرو. ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والی قوم، ذرا سوچے تو صحیح، دین جو ہمارے گھر تک پہنچا ہے اس کے پیچھے اللہ کے حبیب کی محنتیں کیا ہے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پہلا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پھر دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. کبھی کبھی کیفیت یہ ہوتی، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینہ اور کبھی کبھی لگاتار 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ معاملات گو کے اختیاری تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی محنتوں کو محسوس تو کرو. آپ مجھے بتائیں، وہ رسول جو دین کی خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوں، 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہو اور گھر کے اندر سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہ ہوتا ہو. جب حضور علیہ السلام کا کوئی امتی اسی دین کو پامال کرتا ہوگا یا پیٹ کے پیچھے پھینکتا ہوگا تو اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ہمارا باپ
اگر رات و دن محنت کر کے دولت اکٹھا کرے تو ایک بیٹا کہتا ہے میرے باپ کے سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر کے ہمارے گھر میں دولت جمع ہوئی ہے، اس لیے میں اس دولت کو ضائع نہیں کر سکتا، اس دولت کا مس یوز نہیں کر سکتا، اس دولت کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ اگر سر سے لے کر پیر تک آئے تو تم اپنے باپ کی محنتوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دین کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ لیکن اپنے من میں ڈوب کر ذرا سوچو، کیا جس دین کی خاطر اللہ کے حبیب نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین خون سے بھر گئی تھی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنتوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں رات کے 3 بجے تک کے سینما کی اور گانوں کی آوازیں آتی ہے؟ مسلم نوجوان زنا کے مناظر اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک کی سنت داڑھی ہے یہ بیان کیا جائے تو لوگوں کو سنت رسول پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کوئی کرکٹر داڑھی رکھ لے تو میرا ہر جوان داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو قوم اپنے نبی کی سنت کو کرکٹر کے طریقے سے زیادہ اہمیت نہ دے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کی منازل طے کرے گی؟ وہ قوم کیسے عروج پائے گی؟ اس قوم کو رحمتیں اور برکتیں کیسے ملے گی جو قوم کو اپنے باپ کی محنتوں کا احساس تو ہے لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں؟ دین صرف کرامتیں بتا کر کے نہیں پہنچا ہم تک، دین صرف معجزات کی وجہ سے نہیں پہنچا ہم تک، کرامات اور معجزے حق ہے، لیکن اس کے پیچھے حضور کی محنتیں کتنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں کتنی ہیں۔ آؤ غلبہ دین کے لیے حضور کی محنت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کعبہ میں تشریف لائے، ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ حضور کے جان کا دشمن ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے۔ مفہوم ہے کہ آقا کریم کو پکڑنے کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا اور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ ذرا سوچو حضور کی شان اور عظمتیں کیا ہے، اپنی اوقات کیا، ہم حضور کی نالین کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ہمیں دھکا دے دے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی اگر ہمیں تیز نظر سے دیکھ لے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن اس دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، جس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فخر سے مسلمان کہتے ہیں، اس دین کی خاطر حضور کی محنتیں۔ ابو جہل لعین نے میرے آقا علیہ السلام کا سر انور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام کا سر انور پھٹ گیا، خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ آقا کریم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس منظر کو حضرت امیر حمزہ کی بیوی نے اور ان کی کنیز نے دیکھ لیا تھا۔ سرکار گھر گئے، اس وقت اتفاق سے اللہ کے حبیب کے گھر سر پہ کپڑا باندھنے کے لیے، کوئی پٹی کرنے کے لیے کپڑا نہ تھا۔ ام المومنین اما جان خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام سر انور جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں اللہ اکبر، امیر حمزہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، شکار کے لیے
जंगल में गए थे। अरबों का तरीका था, जब वो शिकार करके लाते थे तो आगे ला करके रखते थे शिकार, ताकि दुनिया देखे कि हम शिकार करके लाए हैं। हमजा जैसी अपनी सवारी पर आगे शिकार रख करके लाए, बीवी खड़ी हुई थी इंतजार में दरवाजे पर। जैसे ही हमजा ने फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखा तो बीवी कहने लगी, तुफ है तुझ पर कि लोग तेरे भतीजे को जख्मी करते हैं और तू शिकार पर फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखता है। हमजा, तेरे दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले, फौत हो जाने वाले भाई का बेटा जिसे मोहम्मद कहते हैं, आज अबू जहल ने उन्हें ऐसे मारा कि उनका सरे अनवर फट गया। अबू जहल ने उनको जख्मी कर दिया। कहते हैं कि बीवी की बात दिल पर बहुत लगती है। साथ ही में कनीज ने भी कहा कि आपके भतीजे के साथ ऐसा ऐसा सलूक किया गया। हमजा उतरे, शिकार को भूल गए और उसके बाद आपने सहने काबा में दाखिला लिया। आप दाखिल हुए, जैसे ही अंदर गए तो देखा कि अबू जहल वहां पर मौजूद है। हमजा अबू जहल पर झपटे और झपटने के बाद उसी तरह जैसे बताया गया था, अबू जहल का सर काबे की दीवारों से टकराया और टकराने के बाद फिर उसको एक तरफ फेंक करके हमजा मुस्तफा जाने रहमत के घर की तरफ चले। मेरे करीम आका अपना सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सदमा था, मैं अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम नहीं आती। मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम जन्नत की तरफ नहीं आती। हुजूर को सदमा इस बात पर नहीं था कि हुजूर को जख्मी कर दिया गया है, हुजूर को सदमा था तो इस बात पर था कि मेरी कौम मेरी बात क्यों नहीं मानती। मैं उनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो जन्नत की तरफ क्यों नहीं आती। मेरे आका सर झुकाए बैठे हैं। ऐसे में हमजा आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ओ मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। सरकार ने सर उठाया और अपने चचा को देखा। हजरत हमजा का ऊंचा कद था, जिस्म बहुत चौड़ा था, बहुत फुर्तीले और मजबूत आदमी थे, बड़े बहादुर थे। उनको शेर अरब के नाम से जाना जाता था, अरब के शेर के नाम से जाना जाता था। हमजा ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हुजूर ने निगाहें उठाकर देखा, क्या बात है चचा, किस बात पे खुश हो जाऊं। हजरत हमजा ने कहा, मुझे पता चला कि अबू जहल ने आपको जख्मी किया, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसको भी जख्मी कर दिया है और उसको फेंक करके आया हूं। देखो चल करके कि मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है। मेरे करीम आका के जब लबहाए अक़दस को जुम्बिश हुई तो मेरे सरकार की जबान से ये अल्फाज तरतीब पाए, चचा मैं दुश्मन से बदला लेने पे खुश नहीं होता। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। हमजा कहते हैं, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। उसी वक्त हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुश्मन को मारा हमजा ने, लेकिन हुजूर खुश नहीं हुए। आकाए करीम को जख्मी किया गया, हुजूर गमगीन नहीं हुए। हुजूर को सदमा किस बात का था, मेरी कौम को मैं जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो आती क्यों नहीं है। बड़ी माजरत के साथ नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवानों, मुझे जरा बताओ, हुजूर पर पत्थर चले तो हुजूर को उतना सदमा नहीं होता जितना के कौम की बदआमालियों पे हुजूर को सदमा होता है। हुजूर का दिल गमगीन कब होता है, जब लोग जहन्नम की राह की तरफ बढ़ते हैं। अरे काफिर अगर जन्नत की तरफ बुलाने पर ना आए, इस्लाम कबूल न करे, तो हुजूर को इतना सदमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बज़ाहिर गमगीन है। जब कलमा पढ़ने वाले जिना के अड्डों पे जाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कलमा पढ़ने वाले रिश्वत लेकर के उसको अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते होंगे, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई
کوئی مسلمان سودی کاروبار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی نوجوان کسی لڑکی، اجنبی نامحرم لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کو پارکوں میں لے کر کے گھومتا ہوگا زنا کے منصوبے کے ساتھ، اس وقت رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہوگا اور جہنم کی راہ کا مسافر بنتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ افسوس، ہم نے میلاد النبی تو منایا لیکن میلاد مصطفیٰ کے مقصد کو بھلا دیا، مقصد میلاد کو فراموش کر دیا۔ سنو حمزہ سے میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت امیر حمزہ سے، کہ حمزہ دشمن سے بدلہ لینے پر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ میرے مشن کو جو میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نعرے لگا کر کے اپنے آپ کا شمار عاشقان رسول میں کروانے والوں، جان لو ان کھوکھلے نعروں سے حضور کو خوشی نہیں ہوتی۔ اس وقت تک جب تک کہ حضور کے فرامین پر عمل نہ کرو، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، اگر کرکٹ کا میچ ہو تو مسلمان دکان بند کر دیتا ہے، آج کرکٹ دیکھنا ہے، اللہ اللہ، تم نے کرکٹ کے لیے دکانیں تو بند کی ہے، کیا تم نے کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بھی کبھی تم نے دکان بند کی ہے؟ آج وہ کون سا جرم اور وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر نہیں؟ حرام کھائے مسلمان الا ماشاء اللہ، زنا کے اڈوں کو ہم آباد کریں، شراب کے اڈوں کو ہم آباد کریں۔ سوچو، طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا ہم ہی بچے تھے؟ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم ہی بچے تھے؟ سوچو، غور کرو، ایک ماں کا دل دکھانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے، تو نبی کا دل دکھانے والا عزت کیسے پا سکتا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہیں عزت نہیں، دنیا کے اہل اقتدار تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتے ہیں۔ ملک شام کے حالات دیکھیں، یمن کے حالات دیکھیں، بلکہ اپنے ملک میں کشمیر کے حالات دیکھیں، دنیا کے حالات پر ہماری نظر کیسے ہوگی؟ ہم تو پورے 24 گھنٹوں کے اندر 9 10 گھنٹے موبائل میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر کون کرے گا؟ واہ ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی امامت کے لیے آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی قیادت کے لیے آئے تھے۔ دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا احساس اس قوم کے دل سے نکلتا چلا گیا، ہم بھول گئے۔ اسی دین کے غلبے کے لیے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک قید کیا گیا تھا۔ کیا ہمیں احساس ہے؟ ایک وقت کے بھوکے کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے یار یہ بندہ بھوکا ہے۔ حضور کا پورا گھر، پورا گھرانہ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں تھا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ حضور کے گھر کے بچوں کا حال یہ تھا کہ کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے تو درخت کی سوکھی پتیاں حضور کے گھر کے بچوں کو کھلائی جاتی تھی۔ بھول گئے۔ 3 سال تک نبی کے گھر والوں نے کس طریقے سے یہ مشقت اٹھائی تھی۔ حضور کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی، کس لیے؟ تاکہ دین ہمارے گھر تک پہنچے۔ ورنہ مکے والوں کو دین کے اعلان سے پہلے نبی سے اختلاف کیا تھا؟ کوئی اختلاف نہ تھا، وہ تو میرے نبی کو صادق الوعد الامین مانتے تھے۔ سارا اختلاف اعلان نبوت کے بعد ان کو ہوا تھا۔ حضور اسی دین کی خاطر 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر قید ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں بچوں کو تو درخت کی پتیاں
پتیاں کھلاتے تھے، اور بڑوں کا حال یہ تھا کہ ہمارے پیروں میں اگر کوئی نرم چیز ٹکرا جاتی تو ہم اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال کر چبانے لگتے تھے. کبھی درخت کی چھالیں چبائیے، کبھی درخت کی چھالیں چبائیے. شعب ابی طالب کے اندر سوچو، اس محنت کو بھول گئے. بات بہت لمبی نہیں کرتا، ابھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. ہمیں دین کی اہمیت نہیں ہے. اذان ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھتے، اذان ہوتی ہے بحث بازیاں کرتے ہیں. مسجد میں کون آتا ہے؟ ہم نے مسجد کو ویران کر دی، مسجدیں ویران ہو گئی ہے. فرمایا گیا جب مسجدیں ویران ہوتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دی. جس قوم کی ویرانی کے لیے مسجدیں دعائیں کر رہی ہو، وہ قوم آباد کیسے ہو سکتی؟ ترقی کی راہ کے مسافر بننے والوں، آؤ اپنے نبی کے اور ان کے صحابہ کی محنتیں دیکھو. مجھے یاد آیا، حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت احد کے میدان میں ہوئی. میرا ہر جوان صرف اس کو دھیان سے سن لے، بعد میں آپ پر چھوڑ جاؤں گا، آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. صرف دھیان سے سننا، بہت غور سے سننا. آپ کو بہت مظلوموں کا خیال رہتا ہے، لیکن ذرا ان مظلوموں کو بھی تو یاد کرو جس نے آپ کے دین کے لیے قربانی دی ہے. کسی بندے کا مرڈر ہو گیا تو پوری بستی اس کی حمایت میں ہوتی، ہونا بھی چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنا بھی چاہیے. لیکن سوچو تو صحیح، یہ میرے حضور کے چچا ہیں. احد کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے آئے. اگر احد کا ہی ذکر آ گیا تو احد کی یہ جنگ ہے اسلامی دوسری جنگ، بڑی دوسری جنگ. اس جنگ کا منظر بھی بڑا عجیب ہے. اگر میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں تو ان سے بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب مکے کے کافر میدان احد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے حضرت بلال سے کہا، بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ سونے والے بستر چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نفل عبادت اس وقت ترک کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں، اور اللہ کے دین کی خاطر رسول پاک کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پہنچ جائیں. میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا احد کا پس منظر پڑھنے لگا ہوں تاکہ حضور کی آمد کا مقصد میرے جوانوں کے ذہن و دماغ میں آئے. بلال حبشی رات کا آخری پہر ہے، رات کے آخری پہر میں اعلان کر رہے ہیں. اعلان کرتے کرتے بلال ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے. بہت عشق رسول کا دعویٰ ہے آپ کو اور مجھے. عاشق رسول یوں ہوتے ہیں، عاشقان رسول کی پہچان یوں ہوتی ہے. کیسے وہ شاک تھے. حضرت بلال رات کے آخری پہر میں ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے. سونے والوں اٹھو، حضور یاد کر رہے ہیں. رونے والوں بستر پر آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے والوں چلو، حضور یاد کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا منادی اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے. ایسے میں بیوہ خاتون کے کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی. میرا تو شوہر شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی ہے. میرے گھر میں کچھ نہیں جو میں حضور کو پیش کر سکوں. رونے لگی. روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی. آج عورتوں کو اگر شادی پر نئے کپڑے نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کو زیورات نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کے مطالبات شوہر پورا نہ کرے تو وہ روتی ہے. ہاں، دور رسالت کے اندر ایک بیوہ کیوں رو رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجاہد مانگا ہے، میں پیش نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے وہ آنسو بہا رہی تھی. فکر کیا تھی ان لوگوں کی؟ روتے روتے آواز بلند ہو گئی. جب آواز بلند ہوئی، پاس ہی میں 4-5 سال کا بچہ سو رہا تھا، اٹھ گیا. ماں کو روتا دیکھ کر کہا، امی کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا سو جا، تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، تیرے بچپنے کی عقل میرے درد کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن وہ معمولی بچہ نہیں تھا، ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی.
माँ की तरबियत बड़ा अजीम दर्जा रखती है। माँ ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। बच्चे से माँ ने कहा, बेटा मेरे दर्द को तेरी अक्ल नहीं पहुंच सकती, सो जा। नन्हे से बच्चे ने कहा, अम्मी ये कैसे हो सकता है कि मेरी माँ रोती रहे और मैं सोता रहूं? तुम्हें बताना होगा तुम क्यों रो रही हो। माँ ने कहा, बेटा सो जा। फिर बच्चे ने कहा, अम्मी क्या तुम्हें मेरे अब्बा की याद आ रही है? तुम मेरे अब्बू के लिए रो रही हो? कहा, नहीं बेटा तेरे बाप के लिए नहीं रो रही हूं, रोना इस पर है कि इसी वक्त अभी थोड़ी देर पहले नबी का मुनादी बिलाल ऐलान करते हुए गया है कि ओहद के मैदान में रसूल पाक के गुलाम जान सारी के लिए जा रहे हैं और हुजूर ने मुजाहिदों को तलब फरमाया है। बेटा मेरे पास कोई जवान बेटा होता तो मैं भी शहादत का दूल्हा बनाकर भेज देती, मगर अफसोस मेरे पास जवान बेटा नहीं, इसलिए रो रही हूं कि देने वाले रसूल ने आज तलब किया है जानों का नजराना और हम देने के काबिल न रहे। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां तुम्हें मेरे होते हुए रोने की जरूरत क्या है? मुझी को ले चलो और बारगाह रिसालत में पेश कर। 5 साल की उम्र क्या होती है, 4 साल की उम्र क्या होती है? आज हमारे 4-5 साल के बच्चों को कलमा तर्जुमे के साथ याद नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा, उसकी मां ने क्या तरबियत की थी, दिल में क्या इश्क मुस्तफा पैदा किया था। आज तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे नाच रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे गाने गा रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे फिल्मी अदाकार और सीरियल के अदाकारों की एक्टिंग कर रहे हैं। रब को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर की मेहनतों के बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? दीन निकल चुका है घरों से, हमारे घर मगरबी तहजीब के अड्डे बन गए, हमारे घर सिनेमा हॉल बन गए, हमारे घर नाच गानों के अड्डे बन गए, हमारे घरों के अंदर खुले खुले तौर पे अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है। हमारी बेटियों के पतले पतले दुपट्टे और वो भी गलों में लटके हुए। सोचो तो सही, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफहूम है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी उम्मत में शराब और जिना आम हो जाएगा, तो मैं उस वक्त मेरी उम्मत में चेहरे बदल दिए जाएंगे, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। एक और रिवायत में है, अजाब उन पर ऐसे आएगा जैसे काली घटाएं छाने के बाद जोरदार बारिश गिरती है, ऐसे उन पे अजाब टूट पड़ेगा। अजाब पर शिकवे है, अपने अमल पर नहीं। अमाल तो देखो, अमाल तो देखो, हमारे अमाल क्या है। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ियों की तराश और खराश पे बहुत तवज्जो दी, टोपियों की खूबसूरती पर, अंदर क्या है। एक तबका वो है जो न दीनदार है, कुछ नहीं है वो, एक वो है जो ऊपर से दीनदार है, अंदर कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, मां मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत क्या है, चलो मुझे ले जाओ हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। मां को कुछ इत्मीनान हुआ, हाय मेरा बच्चे ने मेरी तसल्ली दी, मुझे तसल्ली दी, और फिर इंतजार करने लगी। बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ करके सीधा मस्जिद नबवी की तरफ। इतना आसान नहीं है ना 5 साल के बच्चे को ज़बा करने के लिए कहीं पहुंचाना। उस मां के दिल से पूछो, आज औरतों में दीनदारी का ये हाल है, अगर शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों में क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। ये मुस्कुराने की बात नहीं, ये दीनदारी का मेयार हो गया आपके पास। मुसलमान बेटी ये कह रही है, मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। हद है, अफसोस है, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाली बेटी, तू अपने शौहर के चेहरे पे दाढ़ी का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का तो मजाक उड़ा रही है। तुम्हें आका की सुन्नतों से नफरत हो गई है। अमली तौर पर तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो?
زبان سے تو نہیں کہتے کہ نفرت ہو گئی ہے، لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے ملا کہیں گے، بیکورڈ کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، الیاذ باللہ۔ حضور کی سنت پر عمل کرنے سے کوئی بیکورڈ نہیں ہوتا۔ بیکورڈ وہ لوگ ہیں جو حضور کی سنتوں سے دور ہیں، جو حضور کی سنتوں کے عامل ہیں، فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن سوچ بدل گئی، دین سے اتنے دور ہو گئے، اپنی زبان سے در پردہ کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کردار کیا کہہ رہا ہے؟ ننھی سے بچے کی انگلی پکڑ کر ماں اپنے نبی کی مسجد تک لے گئی اور چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی۔ حضور مجاہدین کو ترتیب دے رہے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہیں پردہ نشین پر پڑی۔ میرے سرکار نے کہا بلال پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے؟ یہ عورتوں کے آنے کا ٹائم تو نہیں ہے، یا عورتوں کا کام تو نہیں ہے، وہ عورت کیوں آئی ہے؟ بلال گئے اور جا کر کے کہتے مائی کیوں آئی ہو، جاؤ گھر جاؤ، یا عورتوں کا اس وقت کوئی کام نہیں؟ تو فوراً بلال سے کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے، ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے، مجھے کام حضور سے ہے۔ آقا تشریف لائے، اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے، آپ کے منادی نے اعلان کیا یا رسول اللہ جوان بیٹا نہیں ہے، 4-5 سال کی ننھی سی جان لے کر آئی ہوں، حضور اس کو قبول کر لیں اور میدان میں اس کو لے کر کے جائیں۔ جیسے ہی میرے کریم آقا نے اس عورت سے یہ بات سنی، بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا اے خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ بچہ یہ ہے کیا جنگ کر سکے گا، یہ تلوار کیا اٹھا سکے گا، یہ ہتھیار کیا اٹھا سکے گا، لے جا اللہ اس کو لمبی عمر دے، پھر اسلام کے لیے جنگ ہوتی رہے گی، جہاد ہوتا رہے گا، یہ بڑا ہوگا، اس کو پال، اس کی پرورش کر، اس کی تربیت کر، یہ اللہ کی راہ میں جان دے گا، لے جا جا اللہ تجھے جزا دے۔ جیسی وہ خاتون پلٹنے لگی، بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا، ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں تو مجھے سوتے وقت یہ سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جانے والا کبھی محروم واپس نہیں ہوتا۔ میری ماں نے تو مجھے یہ سنایا، نیند سوتے وقت سلاتے ٹائم میری ماں یہ کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں آتا۔ حضور میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ آقا میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ سرکار یہ بات تو سچ ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، اوزار نہیں اٹھا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اگر دشمن آپ کے قدموں کی طرف تیر چلائے گا تو میں اپنا سینہ پیش کر کے آپ کے قدموں کی حفاظت تو کر سکتا ہوں۔ بچوں میں یہ جذبات کس نے پیدا کیا تھا؟ بچوں میں یہ جذبات کس نے ڈالے تھے؟ یہ احد کا ایک پس منظر ہے۔ اور ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی دے دوں، بلال جب اعلان کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو ایک طرف تو بیوہ کا مکان ہے، دوسری طرف پہلی رات کا دولہا اپنی بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا ہے۔ پہلی رات کا دولہا ہے، سوچو تو صحیح پہلی رات کا دولہا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے جسے شادی کی رات کہتے ہیں۔ برسوں کے ہجر کی تکلیفیں اس رات وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دل کے آنگن میں ملاقاتوں کے پھول کھلتے ہیں، سانسوں کا سانسوں سے تبادلہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کی بڑی قیمتی رات ہے، زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے، جس رات انسان سارے غم بھول جاتا ہے، یاروں کی یاری بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری بھول جاتا ہے، اس کے سامنے تو صرف اس کا محبوب ہوتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ رات کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش آج کی رات کبھی ختم نہ ہو، لیکن وارے عشق رسول کے متوالو تمہاری عظمتوں پر سلام۔ جب بلال اعلان کرتے گزرے تو پہلی رات کا دولہا جن کا نام حضرت حنظلہ ہے وہ اپنی بیوی کو شرف بخش رہے تھے، فوراً الگ ہو گئے، فوراً الگ ہو گئے۔ اپنے الفاظ کے جامع میں اس حجرے کی منظر کشی میں یوں کر سکتا ہوں، جب فوراً الگ ہوئے اور اپنے بدن پر کپڑے ڈال کر کے تلوار کمر میں باندھنے لگے تو پیچھے سے پہلی رات کی بیوی نے کہا میرے سرتاج بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی،
बाबुल का घर तेरे लिए छोड़ दिया, सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। आज की रात जाने की रात तो नहीं है, आज की रात तो वस्ल की लज्जतें उठाने की रात है। कहां जा रहे हो? तो गोया के उस पहली रात के दूल्हे ने कहा होगा कि मेरे इश्क की राह में दीवार न बन। हम वो लोग हैं राह इश्क में जो दीवार बनता है उस दीवार को तोड़ दिया करते हैं। उस खातून ने कहा था कि आप कहां जा रहे हैं, क्या मुझसे बड़ा भी कोई महबूब है जिसके पास आप जा रहे हैं? तो उस वक्त तो पहली रात शब के दूल्हा ने कहा था कि तेरा और मेरा महबूब वो है जो आमिना का लाल है, जिसका कलमा पढ़ के हमें ईमान की दौलत नसीब हुई है। आज उन्होंने तलब किया है, रोकना मत, वरना हर उस दीवार को हम तोड़ देते हैं जो राह इश्क में दीवार बनती है या पर जो है वो हायल होती है, हम उसको खत्म कर देते हैं। कुर्बान वो बेटी भी इस्लाम की कैसी अजीम बेटी थी, उसने कहा मेरे सरताज अगर आकाए करीम ने तुम्हें बुलाया है तो तुम जिसके गुलाम हो मैं उसकी कनीज हूं, जाओ जाओ जल्दी जाओ, देर न करो, लेकिन बस थोड़ा रुक कर एक वादा कर लो। आज पहली रात की दुल्हन को छोड़कर जा रहे हो, मुझे यकीन है अगर तुम सलामत वापस आ गए तो मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर वापस नहीं लौटे तो एक शहीद की बेवा कहलाऊंगी। और जाने वाले जरूर जा, मेरी बहारों को खिजा बनाने वाले, मेरी बहारों पर, जिंदगी की बहारों पर खिजाए मुझे ये तो गवारा है, लेकिन मोहम्मद अरबी के दीन पर खिजाए मुझे ये गवारा नहीं है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेकिन बस एक छोटा सा वादा कर लो मेरा हाथ हाथ में ले करके कि आज जैसे अकेले अकेले जा रहे हो, अगर शहीद हो गए तो अकेले जन्नत में मत चले जाना, मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी साथ ले जाना, जल्दी करो देर न करो। और फिर हजरत हंजला गुस्ल किए बगैर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। इतनी भी ताखीर गवारा नहीं की, इतनी भी ताखीर गवारा नहीं की कि गुस्ल कर लो, गुस्ल करके जाऊंगा, महबूब के फरमान पर अमल करने में देर हो गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये थे उशाक जो नरम नरम गद्दों पे फजर की नमाजें धड़ल्ले से तर्क करते हैं, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का क्या हक है? जिनके घरों के अंदर सीरियलों के नाम पे भजन और कुफरिया और शिरकी कलिमात बजते हैं, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का क्या हक है? जो जिना के अड्डों को आबाद करते हैं, जिनके हाथों में शराब की बोतलें, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? जिन्होंने अपनी रातों को जिना के मनाजिर देखने के लिए वक्फ कर दिया है, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? मैं ये नहीं कहता कि आप आशिक रसूल नहीं, वल्लाह कभी नहीं कहता, आशिक हो, लेकिन शायद इश्क का तरीका भूल गए हो। दिल के नया खाने में वो चिंगारी कहीं दब गई है, उसको फिर शोला जव्वाल बनाने की जरूरत है। उसके लिए ऐसी महफिलें इनेकाद पजीर की जाती है ताकि किसी को तो एहसास हो जाए। और फिर क्या हुआ? जब आका अपने सहाबा को साथ ले गए मैदान ओहद के अंदर, फिर आ जाइए उसी बारगाह में, और अपनी गुफ्तगू को मैं समेटने लगा हूं, गुफ्तगू को इख्तिसार से करने लगा हूं। अल्लाह अकबर, फिर आ जाए उसी मैदान ओहद के अंदर। ओहद में क्या हुआ? हाँ 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 मुसलमानों, तुम्हारे नबी को घोड़े से जमीन पे डाल दिया गया। ये हिम्मत तो नहीं करता कहने की कि नबी को घोड़े से गिरा दिया गया, नहीं, जो कायनात को संभालने वाला है उसे घोड़े से नीचे ला दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, हुजूर के दोनों गालों में कड़ियां घुस गई, हुजूर के दंदान के किनारे शहीद हो गए, हुजूर का वजूद जख्मी हो गया, चेहरे से खून बहने लगा। वो सहाबा जो रसूल पाक के वजू के पानी के कतरे जमीन पे गिरता नहीं देख सकते थे, आज वो हुजूर का खून निकलते देख रहे थे। लेकिन क्या हुआ? चारों तरफ से सहाबा ने मेरे नबी को घेर लिया। अका या रसूल अल्लाह, ऐसे जालिमों के लिए दुआए ज़रर कर दे, हलाकत की दुआ कर दे कि वो सब हलाक हो जाए। बहुत जोर दिया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ उठ गए, जमीन, आसमान और कायनात का निज़ाम
تھم گیا ہوگا, فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی کہ آمینہ کا لال جانے دعا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. کون کون ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا. لیکن تاریخ کے انمٹ نقوش آج بھی بتا رہے ہیں جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو حضور کے لبوں پر دعا تھی, اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ مجھے نہیں پہچانتی, یہ مجھے نہیں پہچانتی. دین کے لیے حضور ان منزلوں سے, ان راہوں سے بھی گزرے, بہت آسانی کے ساتھ یہ دین ہمیں نہیں ملا. اس دین کی قدر کیجئے. اگر آپ دین کی قدر کرو گے دنیا آپ کی قدر کرے گی, تمہارا کھویا ہوا وقار پھر سے تمہیں واپس مل جائے گا. اور اگر حضور کی محنتوں کی قدر نہیں کرو گے تو آج تمہاری پوزیشن کیا ہو گئی ہے؟ تمہاری بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹی بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہو رہی ہے. دنیا کا سروے کر لو, دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھ لو. اور اگر آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس کر کے دین کی طرف پلٹ کر کے نہ آئے تو آنے والے حالات اس سے بھی بدترین ہوں گے. تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکے گا, کوئی نہیں بچا سکے گا. آج دنیا تمہارا کتنا سپورٹ کر رہی ہے. مسلمانوں کی جانیں بکریوں سے بھی زیادہ کمزور جو ہے وہ سستی ہو چکی ہے. کسی کی بکری کوئی کاٹ دے تو وہ جا کر کے احتجاج کر سکتا ہے. مسلمانوں کو کاٹ پیٹ کر کے ڈال دیا جائے, پھینک دیا جائے تو مسلمان کے پاس تو اب احتجاج کا بھی حق نہیں ہے. جن کی اوقات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے, آج وہ مسلمانوں کو دھمکا رہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رشتہ مکین گنبد خضرا سے کمزور ہو گیا اور تم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے. اگر اپنا پھر سے کھویا ہوا وقار چاہتے ہو, گھروں میں پھر اسلامی تہذیب ہو, گھروں میں پھر قرآنی تہذیب ہو, گھروں میں پھر مدنی ماحول اور مدنی معاشرہ ہو, پھر دیکھو کیسے انقلاب آئے گا. تم دنیا میں دین نافذ کرنے نکلے ہو. جو قوم اپنے گھر میں دین نافذ نہ کر سکے وہ دنیا میں کیسے دین نافذ کر سکتی ہے؟ دنیا کے اندر دین نافذ کرنا مشکل ہے, اپنے وجود پر تم دین نافذ کر سکتے ہیں نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زخمی کیا گیا اور اسی میں پھر ایسا بھی ہوا. بس گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے. اللہ کسی کو احساس پیدا کر دے, اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے. گانوں کی یہ محفلیں سجانے والوں, عورتوں سے غزلیں سن کر کے لطف اندوز ہونے والوں, کرکٹ کے میدان میں ڈوب کر آخرت کا میدان بھول جانے والوں, جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان احد میں ڈٹ گئے, 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. ان میں سے میرے نبی کے چچا جن سے حضور بہت محبت کرتے تھے, وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی. حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی, حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی, اور بھی صحابہ شہید ہوئے. لیکن جب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو ایک عورت نے امیر حمزہ کی ناک کاٹی, کان کاٹی, ہونٹ کاٹی, انگلیاں کاٹی, اس لیے کہ اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا. تو اس نے منت مانی تھی کہ حمزہ اگر قتل ہوئے تو میں اس کے اعضا کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنوں گی. اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا گیا. یہ 5 وقت کی نماز تب اپنے گھر پہنچی, یہ قرآن تب اپنے گھر پہنچا, یہ داڑھی کا تصور تب اپنے گھر پہنچا. حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی, حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا, حضرت زبیر سے, زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا, بہن ہے نا برداشت نہیں کر سکے گی, بہت تڑپے گی, اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا. حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا, امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی, دیکھ نہیں سکو گی. حضرت صفیہ نے کہا تھا, زبیر ہٹ,
اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں. اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں. اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا, اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا. ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا. یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے, ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے, تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. اس دین کو جو غلبہ ملا ہے, اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی, ان کی اہل بیت کی, ان کے گھر والوں کی. جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا, حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی, حضرت زبیر ابن عوام کے پاس آنے لگی, میرے بیٹے زبیر مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے, اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. میرے پاس 2 دوپٹے, سوتی دوپٹے, کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے. وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے, اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں. آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی, تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں, اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں, وہ احد کے شہداء ہیں. حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے. حضرت زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں, اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے. عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے, میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے, ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو حمزہ کو آپ کفن دے دیں. سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے, اور ہاتھ میں لے کر کے میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے. میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا, مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا, صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا. ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی. جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے. مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں, نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی, اتار دے کپڑے. حضرت مصعب نے کہا دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اتار دیے کپڑے, ٹانٹ پہن لیا. ٹانٹ پہن کر کے آئے, حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو, اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے. سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹانٹ پہن لیا ہے. مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر, مدینہ شریف میں حضور نے ان کو دین کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا. ان کے کردار سے اللہ کا دین مدینہ منورہ میں پھیلا. حضور سے پہلے, سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ گئے تھے تبلیغ کے لیے. انہوں نے مدینہ منورہ میں محنتیں کی تھی, ٹانٹ پہنا حضور کے عشق میں. تو سرکار کہتے ہیں پھوپھی جان یہ میرا صحابی جس نے میرے عشق میں ٹانٹ پہنا تھا, اگر اجازت دو تو ایک دوپٹہ کا کپڑا حمزہ کے لیے اور ایک دوپٹے کا کپڑا جناب مصعب کے لیے. حضرت صفیہ نے کہا حضور آپ مالک و مختار ہیں, میں نے کپڑا دے دیا, اب آپ جو چاہے کریں. سرکار نے کہا لے جاؤ اور ان دونوں دوپٹوں کو دونوں لاشوں پہ ڈال دو. صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے, اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے. سر چھپاتے ہیں تو پیر, اور پیر چھپاتے ہیں تو سر, کیا کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا
سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. اور اسی حالت میں میرے آقا کے صحابہ کو دفن کر دیا گیا. اوروں کو تو کفن بھی نہیں ملا. اب آپ مجھے بتائیں ان محنتوں کا, ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے, کیا نتیجہ دیا ہے؟ یہی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں. ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے, جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر, اس کے لیے ٹائم ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو, اللہ کے احسانات کو یاد کرو. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی. وہ خدا جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی, ہاں جس نے ہمیں خوبصورت بیوی دی, خوبصورت بچے دیے, جس نے روزی دی, کاروبار دیا, سب کچھ تو اس نے عطا کیا. سب کے لیے ٹائم ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا عاشق رسول ہے, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا, عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے, عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں, عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں. ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی. پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے, پوچھو سعودی میں کام کرنے والوں سے, پوچھو دوسرے ممالک میں کام کرنے والوں سے, دن بھر محنت کر کے کام کر کے آتے ہیں, آج بستر پر سکون سے سوئیں گے, بہت تھک گئے ہیں, لیکن جیسے ہی بیوی کے فون کی گھنٹی بجی, بات ہو گئی تھوڑی دیر, پھر بیوی یاد آ گئی, ماں یاد آ گئی, بچے یاد آ گئے. بولو اتنی تھکن کے بعد بھی کیا وہ سو پاتا ہے؟ بستر پہ لیٹ کے روتا رہتا ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے, کبھی بچوں کو یاد کر کے, کبھی بیوی کو یاد کر کے. اے میری قوم کے جوانوں, بیوی سے پیار ہو تو بیوی کے لیے راتوں کی نیند اڑتی ہے اور اس کی یاد میں آنسو آتے ہیں. ماں سے پیار ہو تو ماں کے لیے روتے ہیں. سچ سچ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لگتی کہنا, کیا کبھی اپنے نبی کے لیے بھی رویا ہے؟ کیا کبھی نبی کے لیے بھی جگے؟ کیا کبھی رسول پاک کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو بہے؟ گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں, اپنے نبی کے دل کا سوچو تو صحیح, ان کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کے ہنستے ہیں, قہقہے لگاتے ہیں, ان کو رلا رلا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور جو تنہائیوں میں, راتوں کی تنہائیوں میں جب سب سو جاتے ہیں اور اس وقت تو کچھ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رسول کی محبت میں روتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. مال جانے پر روئے, بچوں کی موت میں روئے, ماں باپ کے لیے روئے, کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رویا؟ کبھی اپنے آقا کے عشق میں بھی رویا؟ کیا کبھی اپنے حضور کی محبت میں بھی رویا؟ کیا کبھی اللہ کی خشیت میں بھی رویا؟ نہیں. احتساب کرو, یہ دنیا میں جو زندگی ملی ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے. اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے, مر جائیں گے, اس کے بعد پھر دنیا میں کبھی نہیں آ سکیں گے. موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا
ہے، نہ میری عمر بڑھ رہی ہے، نہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، ہم ہر وقت موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ کاٹا جیسے آگے بڑھتا ہے، ہم ایک سیکنڈ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے، ایک گھنٹہ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک دن گزرتا ہے، ایک دن موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک ہفتہ آتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک ہفتہ موت سے قریب ہوتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، مہینہ موت سے قریب ہوتے ہیں۔ اب زندگی نہیں بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں، زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی پگھلنے والے برف کی طرح ہے۔ مت عیاشیوں میں جاؤ، گیم کھیلنے میں وقت برباد مت کرو۔ ارے جتنا ٹائم تم گیم کھیلنے میں برباد کرو گے، اگر تم اتنی دیر تک درود شریف پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں درود پڑھ لو گے۔ ہمارے اسلاف نے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانی، ایک ایک وقت کی قیمت جانی۔ ایک بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے گھول کر کے پیتے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، حضرت اگر آپ پانی کو گھول کر پینے کی بجائے، آٹے کو پانی میں گھول کر پینے کی بجائے اگر روٹی ڈالو گے اور روٹی پکا کر کے کھاؤ گے تو بہت لذت آئے گی، پیٹ کے لیے بھی مفید ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک آٹا گولوں گا، روٹی پکاؤں گا، کھاؤں گا، اتنا وقت بچا کر پتا نہیں اتنے وقت میں کتنی رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم اتنے متقی تو نہیں ہو سکتے، اللہ کرے کوئی اتنا متقی بھی ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو جو وقت تم نے موبائل پر دے رکھا ہے، جو وقت تم نے فیس بک پہ دے رکھا ہے، جو تم نے لڑکیوں کی ناجائز دوستی پہ دے رکھا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، جو جائز طور پہ بیویاں بنی ہیں وہ بھی شریک حیات ہے، مرنے کے بعد ان سے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو یہ ناجائز رشتے کب باقی رہیں گے؟ عیاشیاں مت کرو، مت اللہ کے غضب کو چیلنج کرو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ دولت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو، جوانی کی طاقت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو۔ جو اللہ طاقت اور قوت دینا جانتا ہے وہ اللہ طاقت و قوت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر تم نے اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کیا، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کہاں ہے نمرود، کہاں ہے فرعون؟ اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کے غضب کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ فرعون کو آج تک قبر بھی میسر نہیں ہے، اس کا جسم ایک میوزیم کے اندر ننگا پڑا ہوا ہے۔ تمہیں دعوت عبرت دے رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہیں جوانی دے کر، طاقت دے کر، قوت دے کر، دولت دے کر کے بھول گیا۔ میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو نہیں بھولتا۔ اندھیری رات میں بادل بھی ہو اور تاریکی بھی ہو، ایک جنگل میں کالے پتھر پہ چونٹی چلتی ہے، میرا اللہ اس چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے۔ تم سب سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہو، رب سے نہیں۔ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنا ساتھ ہے؟ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، تم سب سے چھپ سکتے ہو، کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ اپنے موبائل میں زنا کے مناظر ڈال کر، فلمیں، گانے، غزلیں ڈال کر، عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہیں ان کی تصویریں ڈال کر، جو مشکل پاسورڈ تم نے موبائل میں ڈال رکھے ہیں، ماں کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے، باپ کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے، مشکل پاسورڈ ڈال کے سب سے اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو، کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر رب سے بھی اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو؟ اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتے ہو۔ میلاد کا مقصد کیا یاد کیا؟ کیا یاد رکھا میلاد کا مقصد؟ بس جاتے جاتے، چونکہ فرمائش ہوئی ہے کہ کچھ دیر اور بڑھا دیں، تو جاتے جاتے ایک پیغام اپنے جوانوں کو دے جانا چاہتا ہوں۔ دھیان سے سننا، دھیان سے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ مت کر۔ کوئی کچھ نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں دے گا۔ لوگوں کے درمیان عزت دار بننے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں عزت پاؤ۔ یہ دنیا بے وفا ہے، کسی سے کتنی بھی دوستی کی کوئی نبھاتا نہیں، اور اگر کوئی نبھا لے جائے تو اسے سلام ہے، لیکن قبر میں نہیں آتا۔ بولو کوئی دوست قبر میں آتا ہے؟ اولاد آتی ہے؟ کوئی نہیں آتا۔ اس لیے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اختتام کی طرف چلتے، ایک حدیث پڑھتا ہوں، اختتام کی طرف چلتے۔
حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. جب کوئی بندہ اکیلے ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو اور وہ یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تو گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اسی ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے گناہ. کس وجہ سے؟ کہ زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کر سکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اکیلے میں گناہ کا موقع ہے، گناہ کرتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی حسین لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی، دل میں خیال ہے اللہ دیکھ رہے، جھک گئی، اللہ مغفرت کر دیتا ہے. بلکہ یہاں تک آقا کی حدیث ہے کہ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اسی وقت اللہ اس کا نکاح کر دیتا ہے. دنیا کی نعمتیں چند دن کی ہے، بہت دن نہیں ہے. مولائے کائنات نے کہا تھا کہ جس کے حرام میں عذاب ہو اور جس کے حلال میں حساب ہو، اس دنیا کی نعمتوں کو لے کے میں کروں گا کیا؟ حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب ہی عذاب ہے. جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں. ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ میں نے کم و بیش 7 مرتبہ حضور سے یہ واقعہ سنا ہے. تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں اکثر اس بات کو دہراتے تھے، اس واقعے کو دہراتے تھے. حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ. ابن عمر کہتے ہیں کم سے کم 7 مرتبہ تو میں نے سنا ہے کم و بیش، چھوٹی عمر کے باوجود. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یوں اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا. اور کفل کی عادت یہ تھی کہ کفل بڑا گنہگار، بڑا عیار و مکار، بڑا پاپی تھا. اس کا حال یہ تھا کفل کا، اللہ اکبر، کہ کفل کی رات کبھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی نہ ہو. یعنی ہر رات اس کے لیے وہ زنا کے لیے نئی نئی لڑکیوں سے رابطہ کرتا، اپنی دولت کا مس یوز کرتا، اپنی دولت کا غلط استعمال کرتا. ہاں یہی حال تھا کفل کا کہ کفل جو ہے روزانہ شام سے پہلے اپنے لیے کوئی نیا شکار ڈھونڈنے کے لیے نکلتا اور اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کی آبرو کو وہ خرید لیتا اور اس کے ساتھ وہ بدفعلی کیا کرتا تھا. ایک دن کفل اپنے نئے شکار کے لیے جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا، اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی، ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی. کفل نے جیسے ہی خوبصورت لڑکی کو آتے دیکھا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لڑکی جب آ رہی تھی تو وہ ضرورت مند تھی اور وہ لڑکی اپنے محلے کے لوگوں سے قرضہ مانگ رہی تھی. مجھے چند سکے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے چند سکے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن کسی نے بھی اس کو قرضہ نہیں دیا، حالانکہ وہ بھیک نہیں بلکہ قرضہ مانگ رہی تھی. اللہ اکبر، حالات کی ماری وہ خوبصورت لڑکی جب لوگوں سے قرضے کا مطالبہ کرنے لگی لیکن کسی نے بھی اس کو قرضہ نہیں دیا. تو کفل نے سوچا موقع اچھا ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو کفل نے کیا کیا، جیسے لڑکی قریب آئی اس کو چند درہموں کی ضرورت تھی، کفل نے سینکڑوں درہم اس کی جھولی میں ڈال دیے. کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جیسے ہی اس لڑکی نے تشکر کے انداز میں اس کو کفل کو دیکھا، یعنی شکریہ کے لب و لہجے میں اس کو دیکھا، تو کفل نے مسکرا کر کے کہا او لڑکی، میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز اتنی چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چل اور چل کر کے مجھ سے کچھ باتیں کر لے، پھر تو اپنے کام سے چلی جانا. آپ جانتے ہیں میری قوم کے جوانوں، انسان پر جو احسان کرتا ہے انسان اس کی بات کو نہیں کاٹتا. یہاں رک کر کے میں اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت چند سالوں سے یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہے، میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہے، چینلوں پر یہ چیخا جا رہا ہے، اخبار میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے. سب درد بھری باتیں کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ درد بھری باتیں کرنا، کانفرنسیں کرنا مسائل کا حل ہے؟
اگر بیٹیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میں کہتا ہوں اس میں سب سے بڑے ذمہ دار خود مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 35 سال بیٹیوں کی عمر ہو جاتی ہے, ان کی شادی کے انتظامات نہیں ہونے پاتے. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک غریب باپ کو وہ کب تک محنت کرتے شادی کی تیاری کرتے دیکھے گی. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, بھاگنے والی بیٹیوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں زاہدان خشک سے, ان خشک زاہدوں سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ تم نے اپنے معاشرے کو تو اتنا ظالم بنا دیا ہے, اب تمہارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کا نیلام ہوتا ہے. حاجی صاحب بھی مانگ رہے ہیں کہ تیرے ہونے والے داماد کو یعنی میرے بیٹے کو یہ بائک دینی ہوگی, یہ کار دینی ہوگی, اتنے لاکھ دینے ہوں گے. بیٹے کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے سسرال کی دہلیز میں تو بیچ دے گا. اسلام میں مانگنے کا تصور کیا ہے؟ شادیوں کے نام پہ یہ ہندوانہ رسومات, اس کو کون مٹائے گا؟ اس کو کون ختم کرے گا؟ اور جب باپ مزدوری کرتے کرتے, کھیتوں میں کام کرتے کرتے, مشقت کرتے کرتے ایک بیٹی کا جہیز جمع کرتا ہے, اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ 35 سال کی بیٹیاں جو بستروں پہ سسکیاں لے رہی ہیں, میدان محشر میں ان کی ایک ایک سسکی کا جواب پوری قوم کو دینا ہوگا. پورے معاشرے کو دقیانوسیت کی آگ میں تم نے جھونک دیا. شادیاں مہنگی کر دی, جلسے مہنگے کر دیے, محفلیں مہنگے کر دیے, سب مہنگا کر دیا تم نے. اللہ کا شکر ہے, میں آپ کی انتظامیوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پھولار کا انتظام نہیں ہے. 50 پھولار ایک ایک مقرر کو ہم پہناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں بستر پہ سسک رہی ہو شادی کے لیے, اس قوم کا خطیب 50 ہار پہنے گا, وہ اللہ کو جواب کیا دے گا؟ پہننے والے کو بھی جواب دینا ہوگا, پہنانے والے کو بھی. جس قوم کا نعت خواں 1 گھنٹہ نعت خوانی کا 50,000 مانگتا ہو اور ہم اس کو دے دیتے ہیں. خطیب راتیں طے کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, خطبہ کی تو طے نہیں ہوتی, عاشقان رسول کی طے نہیں ہوتی. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, نعت گو شاعروں کی طے نہیں ہوتی. جب مل گیا حضور کا صدقہ مل گیا, جتنا مل گیا کافی ہے, مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم 50,000 نعت خانوں پہ اڑا رہے ہیں. میں نعت خانوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں, اللہ نے دیا ہے تو دو, لیکن وہ جو بازو میں بستر پہ سسکیاں لے رہے اس کی شادی کا انتظام بھی تو کر. کب تک ریاکاری اور رسومات کے اندر ڈوبو گے؟ 1 لاکھ کی چادر تم ایک بزرگ کے مزار پہ چڑھا رہے ہو. اب پڑوس میں بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں. تم کہتے ہو بیٹیاں بھاگ رہی ہے, ذمہ دار تم ہو, تم ذمہ دار ہو, اور تمہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں. اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ مسلم بیٹیوں کی عظمت کو سلام. اگر ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان آبادی ہے تو کم سے کم 12 کروڑ عورتیں ہیں. اگر 12 کروڑ میں 12 بچیاں بھی بھاگی ہیں تو ان پر اتنا بد بھونکو 1% بھی نہیں بنتا. اگر تم یہ کہو گے بھاگ رہی ہے, مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بیٹیوں کی آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے گا. الحمدللہ پوری دنیا کا سروے کر لو, آج بھی میری قوم میں, میری قوم کی بیٹیاں جتنی پارسا ہیں, اتنی پارسا تم کسی قوم میں کوئی بیٹی نہیں دکھا سکتے. آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں پارسائی موجود ہے, لیکن صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہ بیٹیاں بھاگ رہی جن کو دین کی معلومات نہیں, جن کو کلمے کی معلومات نہیں, جن کو اسلام کی معلومات نہیں. خدا کی قسم, جس کو فاطمہ الزہرا کا صبر یاد ہے وہ بیٹی زیور کی چمک پر کبھی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. جس کو فاطمہ الزہرا کی بھوک کا احساس ہے وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان یہ ہے کہ کونین کے والی, کونین کے تاجدار, مالک جنت کی بیٹی ہے. لیکن ایک دوپٹے 17 پیون لگے ہوئے. فاطمہ الزہرا نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا ہے. میرے نبی چاہتے تو
कीमती से कीमती पहना सकते थे, लेकिन शायद 17 दुपट्टे वाला 17 पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहनाया ताकि हर बेटी की गुर्बत पर मेरे नबी तकवे और सुन्नत का पर्दा डाल दें। अगर मेरे नबी कीमती चादर बेटी को देते तो गरीब की बेटी का पेवन वाला दुपट्टा देखकर लोग मजाक उड़ाते, लेकिन नबी ने पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहना दिया। अगर कोई गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से पहनेगी पेवन वाला तो लोग कहेंगे मजाक मत उड़ाना, ये नबी की बेटी की सुन्नत है, ये नबी की शहजादी की सुन्नत है। हमने सब महंगा कर दिया। हमारे माहरेरा के शहजादों ने, मशाइख ने ऐलान किया, जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो। मदारिस हमारी जान है, जब तक मदारिस आबाद है अल्लाह का दीन आबाद है। अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, दीन मजबूत करो, फजूल खर्ची से बचो। एक बात ये भी कहूँ आपको, एक एक जवान मेरा इंटरनेट पर जितना रिचार्ज करता है ना हफ्ते में या महीने में, उससे गरीब फैमिली का घर चल सकता है। एक गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जितना तुम गुटखा खा करके थूकते हो ना, उसमें गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जो तुम सिगरेट को आग लगा करके धुआं उड़ाते हो ना, उससे एक फैमिली का घर चल सकता है। कौन कहता है मुसलमानों के पास दौलत नहीं? दौलत है, मुसलमानों के पास दौलत है। जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां नहीं है, जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं है। हिसाब का दिन बहुत करीब है। यहां कितना भी उलट फेर कर लो, कितनी भी चिटिंग बाजी कर लो, अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े होना है। वहां कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां तो जिब्रील की कैफियत कुरान यूं बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िम। जहां जिब्रील थर थर कांपेंगे उसे मैदान महशर कहते हैं। जहां मेरे नबी के सिवा और नबी बोलने की, अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में चाहे वो हया करेंगे, बोलने से हया करेंगे, डरेंगे अल्लाह से, वो कयामत का दिन। कयामत का दिन वह जिसके बारे में कुरान कहता है वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा दी जाएगी। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। क्या होगा? वहां किसी की चीटिंग बाजी नहीं चलेगी, वहां सफेद कपड़ों का तकवा नहीं चलेगा, वहां तो दिल का तकवा चलेगा। अतकवा हाँ होना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अतकवा हाँ होना, तकवा यहां है। बात दूर निकल गई तो मैं ये कहने लगा था, खुदा के लिए कुछ जवान तो ये अहद करें कि मैं हिंदुआना रसूमात और मुशरिकाना रसूमात को पैरों तले कुचल कर ये ऐलान करता हूं कि जब मेरी शादी होगी सिर्फ बीवी आएगी, कोई जहेज नहीं आएगा, कोई मुतालबा नहीं होगा, कुछ मांगा नहीं जाएगा। निकलो इससे, इस गंदगी से निकलो। और एक बात आपसे कहूं, बंदा देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक देगा, अल्लाह देगा तो अपनी शान के मुताबिक देगा। अरे किसी गरीब का दिल खुश कर, सिर्फ उसके घर से अकेली लड़की ला ताकि उसके दिल से दुआ निकले। अल्लाह की इज्जत की कसम, मांगी हुई रकम को जवाल आ सकता है, दुआ से मिली हुई दौलत को कभी जवाल नहीं आ सकता। आओ बाजू से कमाओ, तरक्की करो, क्यों इस दकियानुसियत में पड़े हुए हो? और अल्लाह ने हमारी तकदीर में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। इसलिए अल्लाह के लिए इन रसूमात का खात्मा करो। बेटियों को भागने से बचाना है, शादियां सस्ती करो, जल्दी करो, आसान करो। तो कहने लगा था कि किफल ने उस लड़की के दामन में जब पैसे डाले तो उस लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर कुछ बातें करो। वो लड़की बहुत एहसान तले दब चुकी थी। उसने कहा ठीक है। जैसे ही किफल अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब बंद कर दिया उसने। और उसके बाद उस लड़की के साथ बैठ गया और बैठ करके उसकी तरफ खिसकने लगा और खिसक करके बातें करने लगा। जैसे उसने उस लड़की पे की आबरू पे हाथ डालना चाहा, लड़की उठकर खड़ी हो गई। कुछ कह तो सकती नहीं थी क्योंकि पैसों के हाथों मजबूर थी, एहसान के हाथों मजबूर थी। लड़की खड़ी हो गई और कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा उसका जिस्म। किफल ने कहा, ए लड़की, मोहल्ले के किसी इंसान ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? कौन आएगा? और अगर कोई आ भी सकता था
میں نے تو ساری کھڑکیاں بند کر دی، دروازے بند کر دیے، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تو کس سے خوف کر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کفل مجھے پتا ہے تیری راتیں کیسی ہے، تیرے دن کیسے، مجھے معلوم ہے۔ آج سے پہلے بار بار تو نے زنا کیا ہے اور ہزاروں لڑکیوں کی عصمت کو تو نے تار تار کیا ہے، لیکن کفل میں غریب ہوں، لیکن آج تک الحمدللہ میرے دامن پر کبھی زنا جیسے گناہ کا دھبا نہیں پڑا ہے۔ کفل میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے، میں کسی انسان سے نہیں ڈر رہی ہوں، بلکہ میں سوچ رہی ہوں اس وقت تو اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اگر میں نے تیرے ساتھ زنا کر لیا ان پیسوں کی وجہ سے تو میں سوچتی ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ مجھ سے اور تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا، تو میں اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی، اپنے منہ میں وہ قوت کہاں سے لاؤں گی کہ میں نے کفل کے ساتھ زنا کیا تھا، میں اللہ کو کیسے کہہ سکوں گی؟ کفل اسی وجہ سے میں تھر تھر کانپ رہی ہوں، اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں کیسے اقرار کروں گی، میں اقرار جرم کیسے کروں گی؟ کفل میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لڑکی کے دل سے بات نکلی اور دل کے اندر اتر گئی۔ کفل نے کہا، اے لڑکی، اگر اللہ دیکھ رہا ہے تجھے اور مجھے تو سن یہ پیسے تیرے ہیں، پیسے لے کر کے چلی جا، اور سن جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے تو پھر میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا، اور کسی کے ساتھ کیا کروں کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے، ابن الجوزی نے لکھا ہے، جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، موت کا فرشتہ گھر کے اندر آ گیا اور اس نے کفل کی روح نکال لی۔ اللہ اکبر! یعنی ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ اگر وہ لڑکی کو وہ نہیں چھوڑتا اور لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی، اس کا انجام کیا ہوتا؟ میرے بھائیوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، کاروں میں بیٹھ کر جو سفر کر کے گانے سنتے ہو نا، ہاتھوں میں موبائل لے کر جو راتوں میں بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو نا، میرے بھائیوں، آمنہ کے لال کے صدقے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھال کر لے جاؤ، اس کو اپنی قبر میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر! کیا سوچ کر کے بستر پہ لیٹ کے زنا کے مناظر دیکھتے ہو؟ جس وقت تم بستر پہ لیٹ کے زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اسی وقت تو فرشتے نے تمہاری روح نکال لی، تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کاروں میں بیٹھ کر کے گانے سنتے سنتے جو جا رہے ہو، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی حالت میں مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیوں رشوت کے پیسے اپنے حلق میں اتار کر حرام پیٹ میں ڈال رہے ہو؟ اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کسی لڑکی کو پارک میں لے کر بیٹھے ہو، اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، غیب دا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ سوچو، زنا کرتے کرتے موت آئی تو انجام کیا ہے؟ شراب پیتے پیتے موت آئی تو انجام کیا ہے؟ حجام کی کرسی پر بیٹھے ہو اور حجام تمہارے چہرے پہ وستورا پھرا رہا ہے اور تم داڑھی منڈا رہے ہو، نبی کی سنت کریم منڈا رہے ہو، اس وقت تمہیں موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اس کو برباد مت کرو، اس کو ہلاک مت کرو، اس کو مت تباہ کرو، اس زندگی کو سنت و شریعت اور دین پر گزارو تاکہ قیامت کے دن نجات کا پروانہ مل سکے۔ کفل کی روح نکل گئی، کفل کی روح نکل گئی، فرشتے نے کفل کی روح نکالی، لڑکی گھر سے باہر ہوئی، موت کا فرشتہ اندر آیا، روح نکل گئی۔ جیسے اس کی روح نکلی، پورے شہر میں، پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی، کفل مر گیا، مر گیا، مر گیا۔ زاہدان خشک آپس میں باتیں کرنے لگے، جو اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کفل مر گیا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا، ہر رات نئی لڑکی اس کے بستر پہ ہوتی تھی، مجرم تھا، پاپی تھا، یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا۔ یاد رکھنا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، گناہ کی وجہ سے کبھی گنہگار سے نفرت مت کرنا، گناہ سے نفرت کرنا، گنہگار سے نفرت مت کرنا۔ پتہ نہیں وہ جو گناہ کر رہے وہ اس کا آخری گناہ ہو، اور اللہ نہ کرے جو تم نیکی کر رہے وہ تمہاری آخری نیکی ہو، اس کے بعد تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے، اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس لیے گناہ کو برا سمجھو، گنہگار کو برا مت سمجھو، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو، پاپ سے نفرت کرو، پاپی سے نفرت مت کرو۔ کیا ہوا؟ اللہ
اکبر. جب زائدان خشک کہنے لگے اس کا تو منہ بھی بدل گیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا, ایسا ہو گیا ہوگا, ویسا ہو گیا ہوگا, اللہ اکبر. تو کسی نے کہا ارے کچھ بھی تھا لیکن مسلمان تھا, چلو اس کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں. پھر کیا تھا, جب لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا, نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل, یعنی اللہ اکبر, کفل نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کے گھر پہ لکھا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. صرف ایک گناہ چھوڑا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. زندگی میں نفس ورگلائے گا, زندگی میں نفس گناہ کی طرف لے جائے گا, اتنا سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی میلاد کا پیغام ہے. حضور دین کے غلبے کے لیے آئے تھے, آؤ اپنے وجود پہ دین غالب کرے, اپنے گھروں پہ دین غالب کرے, اپنے محلوں میں دین نافذ کرے. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. حضور سے عشق کرو, گانے مت گاؤ, درود پڑھو, گانے مت گاؤ, تلاوت کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے غزلیں مت سنو, نعتیں سنو. انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. آج سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. آؤ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو توبہ کر لیتا ہے گناہ سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. گفتگو کے درمیان اگر کوئی خطا لغزش ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.